ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے موچی کا کام کرتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب اس کے پاس گندم خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس گاؤں سے ہجرت کر کے شہر جانا چاہتا ہوں اور وہاں جا کر اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا ہوں۔ موچی اگلے دن شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں اس نے بازار جا کر آوازیں لگانا شروع کر دی۔ پرانے جوتوں کی مرمت کروا لو اور اپنے پرانے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح چمکا لو۔ پہلے دن تو اسے کوئی کام نہ ملا۔ اگلے دن وہ شہر کی سڑکوں پر آوازیں لگاتے ہوئے گلی گلی گھوم رہا تھا کہ اچانک اسے پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت اپنا پرانا جوتا لیے کھڑی تھی۔ اس نے موچی سے کہا اس کے جوتے کی مرمت کر دو۔ اس نے بوڑھی عورت کے گھر کے باہر پڑی سیڑھی پر بیٹھ کر اس کے جوتے کی مرمت کر دی۔ جب کام مکمل ہوا تو بڑھیا نے اس کی محنت کی قیمت پوچھی۔ اس نے کہا 1 سونے کا سکہ۔ اس نے اپنا تھیلا پکڑا اور اگلی گلی میں چل پڑا۔ اچانک ایک اور عورت کی آواز آئی اور اس نے بھی اپنے جوتے مرمت کے لیے دیے۔ موچی نے اس کے جوتے کی بھی مرمت کی اور اپنا معاوضہ لے کر چل پڑا۔ موچی نے محنت کر کے کچھ دن میں اتنے پیسے کما لیے جس کے بعد اس نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 4 سونے کے سکے کما لیے۔ ان میں سے 2 سونے کے سکوں سے اس نے ایک گدھا خریدا اور باقی 2 سونے کے سکے لے کر گھر کی طرف چل پڑا اور اپنا سامان گدھے پر لاد دیا۔ اسے اپنے راستے سے ایک جنگل سے گزرنا پڑا اور وہاں اسے ڈاکوؤں کا گروہ دکھا تو پریشان ہو گیا۔ موچی درویش مند تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے 1 سونے کا سکہ گدھے کی گردن پر باندھ دیا اور چل پڑا۔ ڈاکو نے اسے روک لیا اور کہا تمہارے پاس جتنے پیسے ہیں ہمیں دے دو۔ موچی نے کہا میں غریب ہوں، میرے پاس اس گدھے کے سوا کچھ نہیں۔ گدھا دیکھا اور اس کے گلے سے سونے کا سکہ زمین پر گر پڑا۔ اس پر ڈاکو کے سردار نے پوچھا یہ سونے کا سکہ کہاں سے آیا؟ اس کے بعد اسے مارنا شروع کر دیا۔ آخر کار موچی نے انہیں کہا کہ وہ سب کچھ بتائے گا۔ موچی نے کہا کہ یہ گدھا سونا پیدا کرتا ہے۔ سردار نے کہا یہ گدھا مجھے بیچ دو اور پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ یہ سن کر موچی نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سردار نے کہا میں اس کے بدلے 50 سونے کے سکے دوں گا۔ موچی رضامند ہو گیا۔ موچی نے ان سے سونے کے سکے لیے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ موچی نے پیسوں سے پولٹری فارم خریدا۔ دوسری طرف چور بھی اپنے اڈے پر پہنچ گئے۔ سردار نے کہا کہ پہلے دن گدھے کو میں رکھوں گا اور گدھے کو اپنے ساتھ لے کر پاس سو گیا۔ اسے یقین تھا کہ میں امیر ہو جاؤں گا، پر جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو سونا نہ پایا۔ ایک ایک کر کر سبھی ڈاکوؤں نے اس گدھے کو ساتھ رکھا پر سونا کسی کو نہ ملا۔ اب تمام ڈاکوؤں کو یقین ہو گیا تھا کہ موچی نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ موچی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ پولٹری فارم میں کام کر رہا تھا۔ اس نے جب ڈاکوؤں کو آتے دیکھا تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس نے کہا جب وہ ڈاکو گھر پہنچ جائیں گے اور میرا پوچھیں گے تو انہیں بتانا کہ میں پولٹری فارم میں کام کر رہا ہوں اور ہمارے کتے ٹومی کو بھی بلانے بھیجنا۔ جب ڈاکو پہنچے تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب ٹومی کو بلانے بھیجا گیا تو موچی گھر کے اندر جلدی سے آ گیا۔ یہ دیکھ کر ڈاکو کے سردار نے پوچھا تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ گدھا سونا نہیں دیتا۔ اس پر موچی نے کہا کہ آج میرے پاس جو بھی ہے اس گدھے کا دیا ہوا ہے۔ سردار نے کہا یہ کتا بھی ہمیں بیچ دو۔ اس پر اس نے کچھ دیر تو انکار کیا، لیکن جب 40 سونے کے سکوں کی پیشکش ہوئی تو اس نے حامی بھر لی اور انہیں کتا بھی دے دیا۔ جب کتا لے کر آئے تو سردار نے اپنی بیوی سے کہا میں باہر جا رہا ہوں، جب کوئی بلانے آئے تو ٹومی بھیج دینا مجھے بلانے کے لیے۔ ایک ڈاکو جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس کتے کو اسے بلانے کے لیے بھیجا، پر ڈاکو کو بلانے کتا نہ پہنچا اور وہ اپنے مالک کے گھر چلا گیا۔ ایک ایک کر کر تمام ڈاکوؤں کے ساتھ وہ رہا، پر پھر بھی
وہ اپنے پرانے مالک موچی کے پاس پہنچ جاتا۔ یہ دیکھ کر ان سب کو یقین ہو گیا کہ موچی نے پھر ہمیں دھوکہ دیا، اس نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مرتبہ ہم بے وقوف نہیں بنیں گے اور موچی کو سبق سکھائیں گے۔ وہ سب موچی کے گھر پہنچے، اسے سبق سکھانے کے لیے اس کو بوری میں بند کیا اور اسے اس منصوبے سے ساتھ لے گئے کہ وہ اس بوری کو دریا میں پھینک دیں گے۔ رستے میں ڈاکوؤں نے کچھ دیر آرام کیا اور وہ بوری چھوڑ کر چل گئے۔ وہاں پر بوری میں موجود موچی نے بھی چیخو پکار بلند کر دی۔ اچانک وہاں پر ایک بندہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا، وہ پاس سے گزرا۔ موچی نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دو، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ اس پر اس بندے نے کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بادشاہ بن جاتا۔ موچی نے کہا تم میری جگہ بادشاہ بن جاؤ، مجھے اس بوری سے باہر نکال دو۔ اس نے اس انجان بندے کو اپنی جگہ بوری میں بند کر دیا اور موچی اس کی بکریاں لے کر چرانے لگا۔ جب ڈاکو وہاں پہنچے تو بوری لے کر چل پڑے۔ انہوں نے بوری کو ندی میں پھینک دیا اور وہاں سے دوسری طرف ہو لیے۔ رستے میں جب موچی ملا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے موچی سے کہا کہ وہ کیسے یہاں آ گیا۔ موچی نے کہا اس ندی کے نیچے ایک سونے کی کان ہے، وہاں بہت سونا ہے اور وہاں پر موجود سونے کی رکھوالی کرنے والے نے مجھے باہر نکالا۔ سردار نے کہا کہ ہمیں بھی وہاں لے جاؤ اور خبردار اگر تم نے ہمیں اس مرتبہ بے وقوف بنایا۔ وہ انہیں اس ندی کے کنارے لے گیا۔ موچی نے کہا اگر تمہیں سونا چاہیے تو خود کو بوری میں بند کرنا ہوگا۔ تمام ڈاکوؤں نے اپنے آپ کو بوری میں بند کیا اور موچی نے سب کو ندی میں پھینک دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بغیر سوچے سمجھے کسی بات پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔